السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کاشف بھائی، جہاں تک معاملہ ہے کہ جائے نماز کے اوپر ممبر بنا ہے، ہاں جی، یا کہ جناب مسجد نبوی بنی ہے، یا کہ گنبد بنا ہے، یا کہ بیت اللہ کی شبیہ ہے، تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس نماز پڑھانے والے نے کیا کیا کہ اس مصلی کو الٹ دیا اور گنبد پر یا ممبر پر یا مسجد نبوی پر یا بیت اللہ کی شبیہ پر ان کے پاؤں آئے اور اس پر وہ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھا دی۔ کوئی حرج نہیں میرے بھائی، وہ تو شبیہ تھی نا۔ ہاں، گنبد کی شبیہ ہو، ممبر کی شبیہ ہو، مسجد نبوی کی شبیہ ہو، کعبہ بیت اللہ کی شبیہ تھی نا، فوٹو تھا نا۔ تو جنرلی اوریجنل جو آپ اللہ کا گھر کعبہ ہے تو اس پر پاؤں سے بندہ چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں چڑھا ہوتا؟ بیت اللہ کے اندر بندہ پاؤں کے ساتھ جاتا ہے نا، نمبر 1۔ بیت اللہ کی چھت پر بھی بندہ پاؤں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جناب لوگ بیت اللہ میں بھی ہیں اور بیت اللہ پر بھی ہیں، اور جوتوں سمیت بیت اللہ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، تو گناہ نہیں ہے۔ اچھا جی، آ جائیے ممبر پر۔ تو ممبر پر بھی نبی علیہ السلام اپنے ممبر پر اپنے پاؤں سمیت چڑھتے نا، آج بھی خطیب ممبر پر پاؤں سمیت چڑھتا ہے۔ اچھا جی، اوپر ہے گنبد، تو گنبد پر بھی ہم نے دیکھا کہ جناب صفائی کرنے والے اور رنگ کرنے والے اور گنبد سے مٹی دھونے والے، ہاں، وہ پاؤں سمیت گنبد کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ تو جب اوریجنل پر بندہ پاؤں سمیت چڑھ سکتا ہے تو شبیہ پر تو پھر اور بھی زیادہ چڑھ سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ دوسری بات، امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق انہوں نے جو کچھ کہا، میرے بھائی وہ میں تو نہیں کہتا۔ ہاں، یہ منہ اور یہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ منہ اور مسور کی دال ہیں، کیا پھدی اور کیا پھدی کا شوربہ، کیا ہمارا ایمان اور کیا ہمارا عمل اور کیا ہماری اوقات۔ وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ گنجی دھوسی کے تے گنجی نپڑے سی کے، یعنی کہ ایک نکمی عورت کپڑے دھوئے گی کیا اور کپڑوں کو نچوڑے گی کیا۔ تو بھائی ہماری تو اوقات نہیں ہے کہ ہم اہل سنت کے مسلمہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کوئی نازیبا لب کشائی کر سکیں، ہماری یہ اوقات نہیں ہے۔ ہم اپنے ایمان کا وزن کر کے دیکھ لیں اور اپنے اعمال کا بھی وزن کر کے دیکھ لیں تو ہمیں یہ لائق نہیں دیتا کہ ہم ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کے متعلق کچھ اس قسم کی بات کریں۔ ٹھیک ہے، بندہ اپنی اوقات کے مطابق جب پرواز کرے نا پھر اچھا رہتا ہے۔ اب ہو چیل ہیں اور پرواز کرنا چاہے وہ شاہین کی جیسی، تو ایسا ہوگا؟ ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ تو بھائی اس لیے ہم چھوٹے ہیں اور چھوٹوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بڑوں کے متعلق کوئی اس قسم کی گفتگو کریں۔ بندہ اپنی اوقات میں رہے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں تک امامت کے حوالے سے معاملہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے مسلمہ امام ہیں، ڈے 1 سے لے کر آج کے دن تک۔ ہاں جی، اہل سنت پوری طرح اس بات پر متفق ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں اہل سنت کے پہلے امام ہیں اور امام اعظم ہیں۔ اعظم کی بھی میں وجہ بتا دوں کہ اہل حدیث بھائی سن کر پریشان نہ ہو جائیں کہ جناب اہل حدیث کے امام اعظم تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ اقبال سلفی ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں بنائے ہوئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ تعالی۔ ان کی امامت عظمیٰ ائمہ اربعہ کے حوالے سے ہے۔ 4 اماموں میں نعمان بن ثابت پہلے پیدا ہونے والے ہیں، یعنی آپ کی وفات 80 ہجری ہے۔ امام مالک بن انس ہیں، امام محمد بن ادریس ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ بعد میں پیدا ہوئے۔ پھر اس سے بعد اگر ہم آئیں دیگر ائمہ کی طرح امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ہے، امام مسلم ہے، یہ پھر ان سے بھی بعد میں آئے رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو یوں
ائمہ اربعہ میں پہلے پیدا ہونے والے یا پہلے آنے والے امام وہ امام ابو حنیفہ ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی نعمان ہے اور والد محترم کا نام ہے ثابت۔ حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ اب رہ گیا معاملہ کہ نبی علیہ السلام امام اعظم ہے، تو نبی علیہ السلام کا جو مقابلہ ہے وہ ائمہ اربعہ میں نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت عظمی ہے حضرات انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام میں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ہاں جی، تمام انبیاء اور رسل میں امام اعظم، قائد اعظم، راہبر اعظم، مرشد اعظم وہ جناب حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی امامت عظمی کا تعلق ائمہ اربعہ میں ہے، اس لیے اہل حدیث کو پریشان اس جملے پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ امام ابو حنیفہ امام بخاری سے بھی بڑے ہیں، امام ابو حنیفہ امام مسلم سے بھی بڑے ہیں، امام ابو حنیفہ دیگر فقہا اور ائمہ اور محدثین تمام سے بڑے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اللہ کی سب پر رحمتیں ہوں، اللہ کی سب پر رحمتیں ہوں۔ تو یوں امام ابو حنیفہ امام اعظم بنتے ہیں۔ تو اہل سنت کے مسلمہ امام ہیں، کوئی شک نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عالم بعمل تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو شان کیوں دیتا ہے، یہ قدر و منزلت ملتی کیوں ہے؟ وہ اس لیے ملتی ہے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے جتنی جستجو اور کوشش کریں گے، جتنی محنت کریں گے، اور جتنا آپ کتاب و سنت پر عمل کریں گے، اللہ رب رحمان آپ کو اتنا ہی بلندیاں عطا کرے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قرآن کی وجہ سے لوگوں کو عروج عطا کر دیتا ہے۔ ہاں، ورنہ بڑے بڑے جناب بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے جرنیل گزرے ہیں، بڑے بڑے چودھری اور سردار اور دولت والے لوگ گزرے ہیں، دنیا ان کو جانتی ہے؟ کچھ بھی نہیں جانتی۔ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے حسن و جمال والے لوگ گزرے ہیں، ہاں، بڑے بڑے جناب عظیم الشان شہزادے اور شہزادیاں دنیا میں آئے اور گزر گئے۔ دولت دیکھیے تو دولتوں کا انبار، ہاں جی، حسن و جمال دیکھیے تو پری پیکر، بادشاہتیں دیکھیے تو مہینوں گھوڑا دوڑاتے رہیں، ان کی سلطنت کا اختتام نہ ہو۔ دنیا آج نہیں جانتی، اور صدیوں بعد بھی آج بھی جناب گلاب کے پھول سے تر و تازہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیوں موجود ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ جو بھی اللہ کے دین کی خدمت کرے گا، جو بھی اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی پھر اسے زندہ جاوید کر دیتے ہیں۔ وہ مر کر بھی نہیں مرا ہوا ہوتا، وہ مر کر بھی نہیں مرا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب آج الحمدللہ حضرت امام ابو حنیفہ ہوں، حضرت مالک ابن انس ہوں، حضرت امام بخاری ہوں، مسلم ہوں، سبحان اللہ، گلاب کی پتیوں اور گلاب کے پھولوں سے بھی زیادہ جناب ترنم کے ساتھ اور تر و تازگی کے ساتھ دنیا اسلام بھی اور اس کے علاوہ بھی لوگ ان کو جانتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت دین کا عظیم کام کیا، ان کے دسیوں بیسیوں سینکڑوں ہزاروں شاگرد رہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں دو مختلف طرح کی واقعات ملتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے دین کی خاطر اور حق گوئی کی خاطر اور حق کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں، ہاں جی، سختیاں، مصیبتیں، وہ سب کچھ برداشت کی، لیکن جسے حق سمجھا اس پر پھر ڈٹ بھی گئے۔ نہ آندھی، نہ طوفان، نہ زلزلہ، نہ سیلاب، امام صاحب کے قدموں کو کوئی چیز بھی ڈگمگا نہ سکی۔ جبکہ اعتراض کرنے والوں کا حال دیکھیے، آپ جناب 200 ریال اور 200 ڈالر دکھائیں، بندہ اپنا موقف تبدیل کر لیتا ہے۔
آپ جناب اسے پولیس والوں کا چھتر صرف دکھائیں، لگائیں نہیں، بندہ اپنا موقف تبدیل کر لیتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے مسلمہ امام ہیں، اور یہ کہ انہوں نے دعوت دین اور تبلیغ دین اور خدمات دین کے لیے بہت کام کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی ان کا نام تر و تازہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ رہ گیا معاملہ امام صاحب کے حوالے سے، تو میرے بھائی اگر ہم تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں تو بہت کچھ موجود ہے۔ اگر کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں کیڑے نکالنے ہیں تو وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہاں جی، اگر امام صاحب کی سیرت سے، جیسے آپ صبح صبح گلاب کے پھول توڑ کر سونگھتے ہیں، امام صاحب کی اگر سیرت کو پڑھنا ہے تو اس حوالے سے بھی بہت کچھ موجود ہے۔ جس طرح کہ تاریخ بغداد میں آپ اگر امام حنیفہ کی تنقید پر موجود چیپٹر پڑھیں گے تو کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا۔ امام صاحب پر تنقید، نکتہ چینی، اور اگر آپ امام صاحب کی مدح سرائب کا چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کی زبان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کا رٹا اور ورد شروع کر دے گی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نیگیٹو چھوڑ دینا ہے اور پازیٹیو کو لینا ہے۔ امام صاحب کی شان کو بیان کرنا یہ ہم نے لے لینا ہے، اور امام صاحب پر جو تنقید ہے یا کیچڑ ہے اسے ہم نے چھوڑ دینا ہے، اور جو تعریف ہے یا مدح ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کتاب و سنت کے تحت رہ کر ہم نے اختیار کرنی ہے۔ یعنی امام صاحب کی تعریف کے اندر غلو نہیں کرنا۔ ہاں، دیوبندیوں اور بریلویوں کی طرح امام صاحب کی تعریف کے اندر مبالغہ آرائی نہیں کرنی۔ ہاں جی، امام صاحب کی تعریف میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی ہے، اور دشمنی بھی ہم نے نہیں کرنی۔ تو تنقید کے حوالے سے میرے بھائی صفوں کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ ہاں جی، انہاں کو دے میں چھوٹیاں کو صفوں کے صفحات بھرے پڑے ہیں امام صاحب پر اگر تنقید کرنی ہے، اور اگر تعریف کرنی ہے تو یہی بہتر راستہ ہے، لیکن تعریف کے اندر غلو کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ ورنہ یاد رکھیے، یہود و نصارہ کی ہلاکت میں ایک ریزن یہ بھی رہا کہ انہوں نے بزرگوں میں یا پیغمبروں میں جب وہ مدح سرائی پر آئے، محبت میں آئے تو غلو کر بیٹھے، بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیا، اور یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ تو دو طرح کی چیزیں میرے سامنے موجود ہیں میرے بھائی۔ امام صاحب پر تنقید تو تنقید بھی بڑی موجود ہے، اور امام صاحب کی مدح سرائی تو وہ بھی موجود ہے۔ ہم نے امام ابو حنیفہ کی رحمت اللہ علیہ تعالی مدح کرنی ہے، مدحت بیان کرنی ہے، ان کی منقبت کو، ان کی تعریف کو بیان کرنا ہے، مگر بغیر مبالغہ کے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ جب میں اپنا منہ، میں نے یہ ساری بات اہل حدیث ہو کر کہی ہے، میں اہل حدیث ہوں، اللہ مجھے قرآن و حدیث پر موت دے، میں نے یہ ساری بات امام صاحب کی شان میں اس لیے کی کہ جب میں اپنا منہ آئینے میں دیکھتا ہوں نا تو آئینہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراضات کروں، ہاں جی، تنقید کروں، یا ان کی شان اور مقام کو گھٹیا کرنے کی کوشش کروں، مجھے تو اجازت نہیں دیتا۔ اور نہ کوئی مجھے ایسا نظر آتا ہے ہاں جی کہ جناب وہ اس قابل ہو کہ وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں اور ان کے مقام میں کوئی کمی اور کٹوتی کی کوشش کرے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ پہلے اپنے گریبان میں ہم جھانک لیں۔ میں یہ بھی کہا کرتا ہوں، اگر محمد اقبال سلفی جیسے، کوئی اور یہ نہ سمجھے کہ ہمیں گھٹیا کہا، اگر میرے جیسے پاکستان بھر اہل حدیث ہوں، ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام اور رتبے کو نہیں پہنچ پائیں گے، میرے جیسے۔ اس لیے میں نے اپنا منہ آئینے میں دیکھ کر یہی سمجھا کہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائے رحمت کروں، اور ان کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کہوں جو نازیبا ہو، جو کہ درست نہ ہو، کیونکہ مجھے آئینہ اجازت نہیں دیتا کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہاتھ ڈالوں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ واٹس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے 0092-312-797-4052 www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔